بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، کل کے سبق میں آپ نے ماضی قریب کی پوری تفصیل پڑھ لی تھی اور ساتھ ہی آپ نے ماضی بعید کے بنانے کا قاعدہ بھی پڑھا تھا۔ اگر آپ کو یاد نہ ہو تو میں بتاتا چلوں، آپ نے سبق کے اندر پڑھا تھا وہ اگر لفظ کانا داخل کنی ماضی بعید شبد نہ ہو کانا ضربا، اگر لفظ کانا تو داخل کرے تو ماضی بعید بن جائے گی، جیسے کانا ضربا، یعنی ماضی مطلق پر اگر قد داخل کریں گے تو ماضی قریب بنے گی اور کانا داخل کریں گے تو ماضی بعید بنے گی۔ یہاں پر آپ نے ماضی بعید بنانے کا قاعدہ پڑھا اور ماضی بعید کی تعریف اور اس کی گردان کے لیے اس فہرست کو آپ دیکھیں۔ یہ فہرست آپ کی کتاب میں یا تو بیچ میں یا آخری صفحات پر موجود ہوگی۔ یہاں آپ دیکھیں ماضی قریب کی گردان پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ سب سے پہلے آپ ماضی بعید کی تعریف سنیں۔ ماضی بعید وہ فعل ہے جو دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام پر دلالت کرے، جیسے کانا فعلا، کیا تھا اس ایک مذکر نے۔ ماضی بعید کی بھی چار قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے ماضی بعید مثبت معروف، دوسری قسم ہے ماضی بعید مثبت مجہول اور تیسری قسم ہے ماضی بعید منفی معروف اور چوتھی قسم ہے ماضی بعید منفی مجہول۔ ہر ایک کی تعریف اور اس کی گردان ترجمے کے ساتھ آپ یہاں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ ماضی بعید مثبت معروف کی تعریف سن لیں۔ ماضی بعید مثبت معروف وہ فعل ماضی ہے جو دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم ہو، جیسے کانا فعلا، کیا تھا اس ایک مذکر نے۔ آگے آپ دیکھ رہے ہیں پوری گردان کتاب کے اندر موجود ہے۔ کانا فعلا، کیا تھا اس ایک مذکر نے، کانا فعلا، کیا تھا ان دو مذکروں نے، کانو فعلو، کیا تھا ان سب مذکروں نے، کانت فعلت، کیا تھا اس ایک مؤنث نے، کانتا فعلتا، کیا تھا ان دو مؤنثوں نے، کننا فعلنا، کیا تھا ان سب مؤنثوں نے، کنتا فعلتا، کیا تھا تو ایک مذکر نے، کنتما فعلتما، کیا تھا تم دو مذکروں نے، کنتم فعلتم، کیا تھا تم سب مذکروں نے، کنتی فعلتی، کیا تھا تو ایک مؤنث نے، کنتما فعلتما، کیا تھا تم دو مؤنثوں نے، کنتنا فعلتنا، کیا تھا تم سب مؤنثوں نے، کنتو فعلتو، کیا تھا میں ایک مذکر نے یا کیا تھا میں ایک مؤنث نے، کننا فعلنا، کیا تھا ہم دو مذکروں نے، ہم دو مؤنثوں نے، ہم سب مذکروں یا ہم سب مؤنثوں نے۔ دوسری قسم ہے ماضی بعید مثبت مجہول۔ ماضی بعید مثبت مجہول وہ فعل ماضی ہے جو دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کیے جانے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے کانا فعلا، کیا گیا تھا وہ ایک مذکر، کانا فعلا، کیے گئے تھے وہ دو مذکر، کانو فعلو، کانا فعلا، کانا فعلا، کانو فعلو، کیے گئے تھے وہ سب مذکر، کانت فعلت، کی گئی تھی وہ ایک مؤنث، کانتا فعلتا، کی گئی تھیں وہ دو مؤنث ہیں، کننا فعلنا، کی گئی تھیں وہ سب مؤنث ہیں، کنتا
فعلتا کیا گیا تھا تو ایک مذکر، کنتما فعلتما کیے گئے تھے تم دو مذکر، کنتم فعلتم کیے گئے تھے تم سب مذکر، کنتی فعلتی کی گئی تھی تو ایک مؤنث، کنتما فعلتما کی گئی تھیں تم دو مؤنث ہیں، کنتن فعلتن کی گئی تھیں تم سب مؤنث ہیں، کنتو فعلتو کیا گیا تھا میں ایک مذکر یا کی گئی تھی میں ایک مؤنث، کننا فعلنا کیے گئے تھے ہم دو مذکر یا ہم سب مذکر، کی گئی تھیں ہم دو مؤنث یا ہم سب مؤنث۔ تیسری قسم ہے ماضی بعید منفی معروف کی، اور ماضی بعید منفی معروف وہ فعل ماضی ہے جو دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے ما کانا فعلا نہیں کیا گیا تھا وہ ایک نہیں کیا تھا وہ ایک مذکر، نہیں کیا تھا اس ایک مذکر، یہ معنی ہوگا۔ ماضی بعید چونکہ یہ مثبت معروف ہے تو ما کانا فعلا کا معنی ہوگا نہیں کیا تھا اس ایک مذکر نے، ما کانا فعلا نہیں کیا تھا ان دو مذکروں نے، ما کانو فعلو نہیں کیا تھا ان سب مذکروں نے، ما کانت فعلت نہیں کیا تھا اس ایک مؤنث نے، ما کانتا فعلتا نہیں کیا تھا ان دو مؤنثوں نے، ما کننا فعلنا نہیں کیا تھا ان سب مؤنثوں نے، ما کنتا فعلتا نہیں کیا تھا تو ایک مذکر نے، ما کنتما فعلتما نہیں کیا تھا تم دو مذکروں نے، ما کنتم فعلتم نہیں کیا تھا تم سب مذکروں نے، ما کنتی فعلتی نہیں کیا تھا تو ایک مؤنث نے، ما کنتما فعلتما نہیں کیا تھا تم دو مؤنثوں نے، ما کنتن فعلتن نہیں کیا تھا تم سب مؤنثوں نے، ما کنتو فعلتو نہیں کیا تھا میں ایک مذکر نے یا میں ایک مؤنث نے، ما کننا فعلنا نہیں کیا تھا ہم دو مذکروں نے یا ہم دو مؤنثوں نے یا ہم سب مذکروں نے یا ہم سب مؤنثوں نے۔ ماضی بعید منفی مجہول یہ ماضی بعید کی چوتھی قسم ہے، اور ماضی بعید منفی مجہول وہ فعل ماضی ہے جو دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے نہ کیے جانے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ یہاں آپ نے ماضی بعید منفی معروف کی تعریف پڑھی تھی، وہ فعل ماضی ہے جو دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم ہو، اور ماضی بعید منفی مجہول میں ہے کہ وہ فعل ماضی ہے جو دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے نہ کیے جانے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ تو معروف و مجہول میں فرق یہ ہے کہ معروف میں فاعل کا علم ہوتا ہے اور مجہول میں اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ معروف میں کام کرنے والا معلوم ہوتا ہے اور مجہول میں کام کرنے والا معلوم نہیں ہوتا ہے، اور مجہول کو مجہول اس لیے کہا ہی جاتا ہے کہ فاعل کا علم نہیں ہوتا ہے، فاعل کی جانکاری نہیں ہوتی ہے۔ گردان آپ دیکھیں ما کانا فعلا نہیں کیا گیا تھا وہ ایک مذکر، ما کانا فعلا نہیں کیے گئے تھے وہ دو مذکر، ما کانو فعلو نہیں کیے گئے تھے وہ سب مذکر، ما کانت فعلت نہیں کی گئی تھی وہ ایک مؤنث، ما کانتا فعلتا نہیں کی گئی تھیں وہ دو مؤنثیں، ما کننا فعلنا نہیں کی گئی تھیں وہ سب مؤنثیں، ما کنتا فعلتا نہیں کیا گیا تھا تو ایک مذکر، ما کنتما فعلتما نہیں کیے گئے تھے تم دو مذکر، ما کنتم فعلتم نہیں کیے گئے تھے تم سب مذکر، ما کنتی فعلتی نہیں کی گئی تھی تو ایک مؤنث، ما کنتما فعلتما نہیں کی گئی تھی تم دو مؤنثیں،
ما کنتنا فعلتنا نہیں کی گئی تھیں تم سب مؤنث ہے. ما کنتو فعلتو نہیں کیا گیا تھا میں ایک مذکر یا نہیں کی گئی تھی میں ایک مؤنث. ما کننا فعلنا نہیں کیے گئے تھے ہم دو مذکر یا ہم سب مذکر، نہیں کی گئی تھیں ہم دو مؤنث یا ہم سب مؤنث. یہاں تک آپ نے ماضی بعید کی تعریف اور اس کے قسموں کی تعریف اور سبھوں کی پوری تفصیل گردان اور ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کی. اس ماضی بعید میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے فعل کا صیغہ بدل رہا ہے اسی طرح سے ماضی بعید کی جو علامت ہے کانا وہ بھی بدل رہا ہے. آپ دیکھیں فعلا فعلا فعلو تو کانا کانا کانو، یہ آپ دیکھیے کانا کانا کانو، کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا کنتو کننا. جس طرح فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا میں فعل بدل رہا ہے اسی طرح سے ماضی بعید کی علامت بھی بدل رہی ہے. اس چیز کو آپ ذہن نشین کیجئے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. ماضی بعید میں آپ نے پڑھا تھا کہ ماضی بعید میں نہیں بلکہ ماضی قریب میں آپ نے پڑھا تھا کہ ماضی قریب میں قد داخل کرتے ہیں، لیکن قد آپ دیکھیں تمام صیغوں کی گردانوں میں قد جس طرح سے تھا تمام صیغوں میں اسی طرح باقی رہتا ہے، کوئی تبدیلی اس میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. لیکن ماضی بعید میں فعل کے ساتھ کانا کا بھی لفظ بدل رہا ہے. جس طرح فعل کے صیغے بدل رہے ہیں اسی اعتبار سے کانا کے اندر بھی تبدیلی آ رہی ہے.